یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے، خود توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی۔ آرٹیکل 251 کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 2015 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں میر صاحب، لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولیٹیکل ہونے والی بات، یہ بہت سے لوگ اسی پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے۔ کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے، اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی، اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے، آج دیکھیں نا 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس۔ یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے، عالمی اردو کانفرنس۔ میں کراچی آرٹس کونسل کو، احمد شاہ صاحب کو، ان کے کولیگز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ، لیکن آئین پاکستان کی دفعہ 251 پڑھیں، 251، اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے۔ اور آرٹیکل 251 کی جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں، اگر کوئی صوبائی اسمبلی ان کو آفیشیل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشیل زبان کے طور پہ قبول کریں گے۔ تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ آرٹیکل 251 کی پابندی کرتے ہوئے سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا، کشور نعید صاحبہ اور نور الہدا شاہ صاحبہ، سپریم کورٹ کا 2015 کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے، خود توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی۔ آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 2015 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ جمہوری اقدار کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام مسائل کا حل 1973 کے آئین میں ہے جو اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے۔ اس کے بعد کوئی کسی آئین پر آپ کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کریں۔ یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا مستقبل جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ججوں نے، جرنیلوں نے، جرنلسٹوں نے، پارلیمنٹ نے اگر اس آئین کی پابندی نہیں کرنی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میر صاحب کچھ صحافت کے معیار کے حوالے سے ضرور کہیے گا، کیونکہ تنقید جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے، وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے، اور ایک دور آج بھی ہے اگر حال کی بات کریں بہت سے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زیر عتاب ہیں، کچھ کو ملک سے جانا بھی پڑا اور کچھ کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر FIRs جو کرتی ہیں اس کے سلسلے میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی قدغن ہے، اور اگر ہے تو اتنی ہی سیریس، اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ماضی میں تھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور میر صاحب جو صحافت کا معیار ہے اس میں کتنا کردار ہمارا اپنا خود کا صحافیوں کا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہٹا اور اب جتنے منہ اتنی باتیں والا حساب بھی ہو گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہے، جو سچ بولتے ہیں جو لوگ وہ بات کرتے ہیں جو طاقتور حلقے نہیں سننا چاہتے، ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسا ماحول بھی نظر آتا ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے، وہ صحافیوں کی شخصیت پرستی بھی ہونے لگی ہے۔ پہلے تو سیاسی لیڈران کی ہوا کرتی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر سیاسی جلسوں کے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، ان کے لیے بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں کچھ
صحافتی لوگوں کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو صحافی سمجھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل صحافی کون ہے, تاکہ لوگوں کا ہمارے پیشے سے اعتبار نہ ہٹ جائے؟ اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال اکٹھے کر دیے ہیں, تو میں سب سوالوں کا جواب نہیں دیتا. میں اس کا آپ کے بہت سے سوالوں کا ایک چھوٹا سا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا, پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہوتا تو کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان آزاد ملک ہوتا تو ساجد بلوچ کو سویڈن میں قتل نہ کیا جاتا. اور اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اس وقت جو ہزاروں افراد پاکستان میں لاپتہ ہیں, ان کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ دھکے نہ کھا رہی ہوتی. نہ صحافت آزاد ہے, نہ پاکستان کا معاشرہ آزاد ہے, نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے. آپ کا معاشرہ اس وقت آزاد ہوگا جب پاکستان کی پارلیمنٹ اور جوڈیشری آزاد ہوگی اور جب میڈیا آزاد ہوگا. تو اگر پاکستان میں آپ کو صحافت میں لگ رہا ہے کہ ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے, انحطاط آ رہا ہے, تو یہ آپ کو معاشرے کے ہر طبقے میں نظر آئے گا. لیکن مجھے تھوڑی سی امید یہ ہے کہ دیکھیں, یہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو یہ سب لوگ آپ کی اور میری باتیں سن رہے ہیں. حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہماری باتیں یہ سارے لوگ سنیں, لیکن یہ کسی امید میں آئے ہیں نا, اور ہر قسم کی بات سن رہے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو غدار کہتے ہیں تو یہ تالیاں بجاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف رائے کی آزادی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان ایک جمہوریت پسند تحریک کی پیداوار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک جمہوریت پسند, آئین پسند سیاستدان تھے. تو اگر ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے تو اس پاکستان میں بلوچستان کو بھی اس کے حقوق ملیں گے, سندھ کو بھی ملیں گے, خیبر پختونخوا کو بھی ملیں گے, پنجاب کو بھی ملیں گے, کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ملیں گے, اور صحافیوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. لیکن اگر آپ قائد اعظم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ اور میں اسی طرح جدوجہد تو ہم جاری رکھیں گے. باز نہیں آنا ہم نے اپنی باتیں کرتے رہنا ہے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا. میر صاحب, لاپتہ افراد کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے کریئر کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کی اس وقت میں جب مشکل تھا کہنا, اور دیگر جو صحافی اس بارے میں بات کرتے رہے ان کے لیے بھی جو مشکلات بنی, کہیں جان جانے کی صورت میں نظر آئی جن کا میر صاحب نے بھی حوالہ بھی دیا, اور کئی کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا اس کے بعد. لیکن اور مشکلات آپ کے لیے جو بنی اس کا بھی پورا ملک واقف ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اوور آل سفر رہا صحافت میں, اس میں سب سے زیادہ مشکل جس کا اگر آپ نے ماضی میں کبھی ذکر نہ کیا ہو, خاص طور پہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ بات کریں, کون ایسا موقع رہا یا کون سا ایسا موضوع رہا جو سب سے زیادہ مشکل رہا؟ کیا وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرنا ہی ایک ایسا موضوع تھا؟ اور دوسری بات اسی میں اگر اپنے جواب میں آپ کہیے کہ جو اب سول سوسائٹی ہے اور جو صحافی ہیں, یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہو جاتی ہے, لیکن کس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے, کیا کوئی شعر و شاعری میں بات کی جائے, کارٹون بنا کے بات کی جائے, یا سیدھے اپنے الفاظ رکھ دیے جائیں؟ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ میں اس کا جواب پہلے دوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آج سے کچھ سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے جو نوجوان کہ جی ہم صحافی بننا چاہتے ہیں, تو میں کہتا تھا بالکل بنے. اور کیسا پیشہ صحافت, میں کہتا تھا ضرور صحافت میں آئیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کبھی صحافی نہ بنیں. ہاں, اگر آپ پاگل ہیں اور آپ ناانصافی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحافی ضرور بن جائیں. ٹھیک ہے, تو صحافت صرف صحافت نہیں بلکہ سیاست بھی پاکستان میں بڑی مشکل ہے. یہاں پہ میں بہت سے ادیبوں کو دیکھیں, سہیل وڈائی صاحب بیٹھے ہیں, ان کی کتاب جو ہے وہ آئی, ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں, یہ کمپنی نہیں چلے گی, تو بڑی زیادتی ہوئی. ان کی کتاب جو ہے اس کے پبلشر کو تنگ کیا گیا, ان کے ادارے کو تنگ کیا گیا, کہا گیا جی تصویر بدل دو. تو میں نے ایک مثال دی نا, جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو انہی کی مثالیں دوں گا نا. تو کس طرح میں کہہ دوں کہ صحافت پاکستان میں ایک بڑا پروکار اور بڑا باعزت پیشہ ہے. یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ مردوں کو چھوڑ دیں,
آپ بھی ایک عورت ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں ساتھ میں. پاکستان میں ایسا ماحول جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے کہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں, نوجوان فیمیل جرنلسٹ, وہ آگے نہ جائیں اور ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ میں اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں, میں نے ٹی وی چینل جو ہے اس کی لانچنگ سے لے کے اب تک میرا اس میں کردار رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کی نسبت پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ اچھی صحافی ہوتی ہیں, اور ایک خاتون جب آپ کے نیوز روم میں آ جاتی ہے نا, صرف ایک خاتون, تو آپ کے پورے نیوز روم کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک نوجوان صحافی تھی, میں نے اس کو کرائم رپورٹر بنا دیا, کیونکہ خواتین سے کرائم کی بیٹ نہیں لی جاتی. خواتین سے کون سی بیٹ لیتے ہیں, ان کو کون سی بیٹ دیتے ہیں, ہیلتھ کی دے دی, ایجوکیشن کی دے دی. اور اگر افسا کومل جو ہے وہ اینکر بن جائے تو کہتے ہیں دیکھیں نا یہ تو نیوز ریڈر تھی, اس کو کیوں اینکر بنا دیا. تو بہت سے نیوز اینکر جو ہیں وہ پروگرام اینکر بنے, ان پر تو نہیں سوال اٹھاتے, لیکن ایک خاتون بن جائے تو اس پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. میں نے ایک نوجوان لڑکی کو کرائم رپورٹر بنا دیا. وہ جب کرائم رپورٹر بنی تو اس نے اسلام آباد شہر کی پولیس کو آگے لگا لیا, اور کچھ دن کے بعد شہر کے بڑے نامی گرامی کرائم رپورٹر جن کا تعلق مختلف اخبارات سے تھا وہ اکٹھے ہو کے میرے پاس آ گئے, اور ساتھ میں صحافیوں کے ایک لیڈر بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ آ گئے, وہ بھی کرائم رپورٹر تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی, یہ اس بچی کا نام لیا, اس کو کرائم کی بیٹ سے ہٹائیں, اس کو کوئی ہیلتھ کی ایجوکیشن کی بیٹ دے دیں. میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں جی روز مسنگ ڈالتی ہے, روز ایسی خبر دیتی ہے کرائم کی جو ہم نے نہیں دی ہوتی, تو ہماری بڑی کھچائی ہوتی ہے. میں نے کہا تم کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی اگر ہم دیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو ایک خاتون کرائم رپورٹر جو ہے اس نے میرے سامنے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے جو بہت بڑے بڑے صحافی تھے ان کی حقیقت کھول دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی صحافت کو اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں جو خواتین ہیں ان کو انکریج کرنا ہوگا, اور انکریج یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کو انڈیو فیورز دیں, بالکل انڈیو فیورز نہ دیں, ان کو ان کا جائز رائٹ دے دیں. اگر وہ باصلاحیت لڑکی ہے تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ دیں جو کہ آپ کسی باصلاحیت لڑکے کو دیتے ہیں. لڑکیاں آگے جائیں گی, خواتین آگے جائیں گی تو آپ کی سیاست بھی آگے جائے گی, آپ کی صحافت بھی آگے جائے گی.